باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان، آج میں آپ کے سامنے معصوم کی زبانی ان 5 عورتوں کا ذکر کروں گا جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا محمد باقر علیہ السلام کی محفل میں تھا تو مدینے میں ایک خاتون میرے بابا کے پاس آئی اور کہتی ہے، فرزند رسول، کل ہمارے محلے میں ایک پابند نماز، پابند روزہ، تہجد گزار خاتون فوت ہوئی اور اسے غسل میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دیا، لیکن مولا پریشانی یہ ہے کہ دوران غسل میں نے محسوس کیا کہ اس عورت کی شکل خوبصورتی سے بدصورتی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ فرزند رسول، میں بہت پریشان ہوئی اور میں نے سوچا کہ کل امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر امام علیہ السلام سے اس کی وجہ دریافت کروں گی، تو مولا لطف فرمائیے اور مجھے اس راز سے مطلع فرمائیں کہ اس تہجد گزار خاتون کی خوبصورتی بدصورتی میں کیوں تبدیل ہو رہی تھی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اسلام کی مقدس شہزادی، تو واپس گھر چلی جا اور کل اپنے ساتھ اس عورت کو لے کر آنا جس نے اس مرنے والی عورت کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا ہو۔ تو دوسرے دن وہ خاتون اس مرنے والی کی ماں کو لے کے آئی تو امام علیہ السلام نے اس خاتون سے فرمایا کہ اے خاتون، جو میں پوچھوں سچ سچ بتانا، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ عورت کہتی ہے، فرزند رسول، آپ کے سامنے جھوٹ بولنا فضول ہے، آپ پوچھئے۔ تو امام علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے خاتون، ذرا یہ بتا تیری مرنے والی بچی کیسی تھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اس کا نظام زندگی کیسا تھا؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ فرزند رسول، حقیقت یہ ہے کہ میری وہ بچی نماز کی پابند تھی، روزوں کی پابند تھی، تہجد گزار تھی، لیکن وہ بد اخلاق اتنی تھی کہ ہمارا پورا محلہ تنگ تھا اور ہمارے محلے کی خواتین اس کے مرنے کی دعائیں کرتی تھیں۔ فرزند رسول، اس کی دوسری نقص اس کا یہ تھا کہ جب بھی اس کا شوہر گھر میں داخل ہوتا تو وہ منہ بنا کر اپنے شوہر کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اللہ رب العزت نے 5 قسم کی خواتین پر جنت کو حرام اور جہنم کو حلال قرار دیا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ ان میں سے پہلی خاتون وہ ہے جس کا جنت میں جانا مشکل ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ خاتون ہے جو اپنے شوہر کی اچھائیوں کا انکار کرتے۔ زندگی میں کئی سال خاتون اپنے شوہر کے گھر زندگی بسر کرتی ہے اور شوہر اس پہ نعمتوں کی بارش برساتا ہے، لیکن وہی شوہر جب غریب ہوتا ہے تو یہ اس کی نعمتوں کا انکار کر دیتی ہے اور اس سے ایک جملہ کہتی ہے کہ میں نے آج تک تجھ میں کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ ایسی خاتون کی نیکیوں کو اس کا ایک جملہ ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں دوسری وہ خاتون جو زبان دراز ہو، اپنے شوہر پر ایسی زبان استعمال کرے کہ اسے اذیت اور تکلیف ہو، یہ عورت بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان نقل فرمایا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد جب معراج پہ پہنچے تو ہمارے جد نے جہنم کی طرف جب جھانکا تو وہاں پر ایک عورت لٹکی ہوئی تھی اور آگ کی کینچی سے اس کی زبان کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ خاتون اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ دنیا کی وہ خاتون ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف میں مبتلا کر دیتی تھی۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ عورت بھی جنت میں داخل
نہیں ہو سکتی۔ تیسری عورت جس کا جنت میں جانا مشکل ہے، مولا فرماتے ہیں وہ خاتون ہے کہ جو بن سنور کر اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اپنا میک اپ اور اپنا بناؤ سنگار نامحرموں کے سامنے نمایاں کرتی ہے تاکہ ان سے داد و تحسین حاصل کرے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جب بن سنور کر گھر سے نکلتی ہے تو جب تک گھر واپس نہیں پلٹتی اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو چوتھی خاتون جس کا جنت میں جانا مشکل ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ خاتون ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں نامحرموں کو اپنے گھر آنے کی اجازت دے دے، تو وہ عورت بھی جنت میں نہیں جا سکتی۔ تو پانچویں اور آخری خاتون جس کا جنت میں جانا مشکل ہے، مولا فرماتے ہیں وہ خاتون ہے کہ جو اپنے شوہر کے سامنے منہ بنا کر بیٹھ جائے جس کی وجہ سے اس کا شوہر اذیت میں مبتلا ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں اپنی خواتین کی اس طرح کی تربیت کریں کہ وہ جہنم کی نہیں بلکہ جنت کی مستحق ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔